توسیع لیکچر اور شعری نشست کے ساتھ شفیق مراد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ پروگرام آپ کی خدمت میں شریف اکیڈمی جرمنی کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے، اور آج ہمارا موضوع گفتگو ہے شان الحق حقی کی شخصیت اور ان کا فن۔ اس موضوع پر ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے محترم ڈاکٹر تقی عابدی، اور اسی طرح ہمارے ساتھ شامل ہیں محترم شان الحق حقی کے صاحبزادے محترم شایان حقی، جو کہ ان کی شخصیت پر گفتگو فرمائیں گے۔ بطور مہمان شاعرہ ہمارے ساتھ لاہور سے ڈاکٹر عظمیٰ زریں نازیہ شامل ہیں۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں عرض کرتا چلوں کہ علم و ادب کو پھیلانے کا یہ سلسلہ شریف اکیڈمی جرمنی کے پلیٹ فارم پر ایک عرصے سے جاری ہے، جس میں ڈاکٹر تقی عابدی اپنے لیکچرز اور اسی طرح اپنے تحقیقی اور تنقیدی گفتگو کے ذریعے علم کو دنیا میں پھیلاتے ہیں، اور علم کا ایک ایسا چشمہ رواں ہے جس سے لوگ سیراب ہوتے ہیں۔ میں آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور سب سے پہلے میں محترم ڈاکٹر تقی عابدی سے ملتمس ہوں کہ آپ شان الحق حقی کے فن اور شخصیت پر گفتگو کریں۔ جی السلام علیکم وعلیکم السلام۔ معزز ناظرین، میں ممنون ہوں شریف اکیڈمی کا اور اس کے روح رواں شاعر شیریں بیان جناب شفیق مراد صاحب کا، اور ہمارے اس پینل میں ہم جانتے ہیں کہ کیپٹن شایان حقی جناب حقی صاحب کے فرزند اس محفل کو چار چاند لگا رہے ہیں، شکریہ بہت اور بہت۔ ہماری عمدہ شاعرہ لاہور سے محترمہ عظمیٰ زریں نازنین صاحبہ بھی ہمارے اس محفل میں شریک ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ بھی اردو ادب کی کسمہ پرسی ہے کہ ہماری روایت بڑے لوگوں کو، جس کو یاد رفتگان بھی کہتے ہیں، نبھانے کی اچھی روایت مجھے نہیں نظر آتی جب میں دوسرے آسیائی ایشین کنٹریز جیسے عرب ممالک ہوں یا فارسی کے ممالک ہوں، ان سے جب میں تقابل کرتا ہوں۔ وہ میر نے کہا تھا کہ اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا، میر کے بارے میں جو کہا گیا تھا تو بھلا دینے کی۔ تو آج کا جو عنوان رکھا گیا ہے شان الحق حقی کی شخصیت اور ان کا فن۔ شخصیت کے بارے میں تو ان کے فرزند بات کریں گے، لیکن یہ اتنی بڑی زبان جو اردو ہے، اس میں آپ بتائیے کتنی ایسی شخصیتیں ہیں جس میں ایک منموہنی، نابغہ روزگار، محنت اور تخلیق کا استعارہ، ایک شخص جو ادبی خاندان میں احتشام الحق حقی کا بیٹا شان الحق حقی، جنہوں نے اتنا نوازا ہے اردو شعر و ادب کو، جس کا ایک مختصر سا تعارف بھی اس 35
30 منٹ میں ممکن نہیں، لیکن کیا کریں؟ اگر دریا کا پورا پانی جو شیرین ہوتا ہے واہ واہ، سینچ نہ سکیں تو کم از کم اپنے ساغر میں اتنا تو جمع کر لیں کہ ہماری تشنگی، ہماری پیاس دور ہو جائے۔ تو شان الحق حقی صاحب، یہ جو ہماری کینیڈا کی جو سرزمین ہے، شاید ہی اب کوئی ایسا بڑا عظیم اردو کا سپوت اس خاک میں دفن ہو۔ میرے بہت محبتانہ مجھ سے ان کے روابط تھے۔ ایک ایسی شخصیت جو آسمان تھا لیکن زمین پر بھی جھک کے چلتا تھا، ایک ایسا نابغہ روزگار جو ہر ایک ادب کے سوال کا جواب حوالوں سے دیتا۔ وہ اگرچہ کہ بنیادی حیثیت ان کی شاعر تھی، وہ بھی، اور مختصر کر دیا جائے تو وہ غزل کے شاعر تھے۔ ان کے 4 جو تخلیقی مجموعے ہیں، یعنی آپ جانتے ہیں کہ تارے پیراہن جب 1958 میں ان کا پہلا مجموعہ شائع ہوا تو اس میں جو تازگی تھی، اس میں جو نیاپن تھا، اس میں جو اس زمانے کے لحاظ سے ایک نئے خیالات کا آمد تھی، فوراً اس کتاب کو، اس مجموعے کو انعام سے نوازا گیا۔ یہ شناخت ہوئی شان الحق حقی صاحب کی۔ تو شان الحق حقی کئی بڑے ادبی اور دوسرے سماجی اداروں کے سربراہ بھی رہے، حکمران مملکتوں سے روابط رکھے، بہت ہی آنےسٹ، صادق، ایماندار شخصیت۔ یہ باتیں میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر بیٹا یہ باتیں کہے تو کہا جائے گا کہ بہرحال گفت آیت در حدیث دیگراں، یہ باتیں دوسروں کو کہنی چاہیے۔ واہ، میں ایک بائی پاس کر رہا ہوں یہ کہتے ہوئے، ایسا کہاں ہے دوسرا تجھ سا کہوں جسے، شنیدن کے باوت دیدن۔ آپ لوگوں نے تو، بہت سے لوگوں نے تو شان الحقی کو سنا ہے، نام سنا ہے، ان کے کارنامے سنے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے، ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، ہم نے ان سے سیکھا ہے، گھنٹوں گھنٹوں ہم نے رات میں ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے۔ تو وہ شان الحقی، آپ جانتے ہیں کہ وہ شاعر، انہوں نے 8 عمدہ ترین تراجم کیے، جس میں تو ایک تخلیقی مترجم، ترجمے کے لیے ضرورت اس چیز کی ہوتی ہے کہ انسان جس زبان سے جس زبان میں ترجمہ کیا جاتا ہے اس میں سے ایک زبان پر کاملاً مہارت حاصل رکھے۔ مگر یہ کمال تھا حقی صاحب کا کہ دونوں زبانوں پر عبور تھا۔ وہ حقی صاحب جو آپ جانتے ہیں کہ ان کی تنقید کی کتابیں دیکھیے، تحقیق کی کتابیں دیکھیے، نقد و نگارش دیکھیے، مقدمہ انتخاب ظفر دیکھیے، مقالات ممتاز دیکھیے، آئینے افکار غالب دیکھیے، میزان دیکھیے، تو معلوم ہوگا، اگر شاعری کی کتابیں دیکھی جائے تو معلوم ہوگا کہ عظیم ترین آپ کے جو ہے تازہ گوئی کا شاعر
صف اول کا عظیم شاعر، جس کے بارے میں جوش کہتے ہیں کہ میں نے اتنا دقیق اور عمدہ اور جس کی انگلیاں شیر کی نبض پر ہوں میں نے نہیں دیکھا۔ نیاز فتح پوری کہتے ہیں میری نظر میں اردو ادب میں اس سے محتاط اور صحیح شعر کہنے والا دوسرا شاعر میں نے نہیں دیکھا۔ تو وہ شاعر جس کے پہلے ہی مجموعے کو انعام سے نوازا جاتا ہے، واہ، وہ شاعر جس کے مختلف آپ کے جو ہے کتابیں جو مطبوعہ حالت میں موجود ہیں، یہ اور چیز ہے، ہمارے پاس صدہا اردو انجمنیں، اکیڈمیز، ہزاروں اردو کے پروفیسرز اور استاد ہیں، السلام۔ لیکن شان اللہ خاقی کی کتابیں اویلیبل نہیں ہیں۔ میرا مقصد یہی رہتا ہے اس گفتگو کا، اسی وجہ سے میں کاغذوں کو تو سامنے رکھتا ہوں لیکن کاغذات سے نہیں پڑھتا۔ تو یہ ہم پر فرض ہے کہ یہ جو دریا بہ رہا ہے اس سے ہم اپنے ذہن کی خشک زمینوں کو سیراب کر لیں۔ اس کے لیے ان کی کتابوں کی طباعت، اشاعت اور اس کو ہر لیول پر دیکھیے۔ شان الحق صاحب کی بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ بچوں پر کتابیں ہیں۔ آج کل آپ کے بچوں کا ادب کہاں لکھا جا رہا ہے؟ اطفال کا ادب، اتنی خوبصورت نظمیں، اتنی خوبصورت آپ کے جو ہے ظرافت کے جو ہے حکایات ان کے اطفال پر ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ شان الحق صاحب شاخسانے لکھتے ہیں، ان کو وہ افسانے نگار ہیں، وہ کہانیاں لکھتے ہیں، وہ گیت لکھتے ہیں، وہ نظم لکھتے ہیں، اگرچہ کہ تو ہیں غزل کے شاعر۔ ان کو معلوم ہے کہ بات برتنا کیسا ہوتا ہے۔ وہ یہ جو 30 سال انہوں نے زندگی میں نے ایک مرتبہ شان اللہ خاقی صاحب سے کہا، شان صاحب آپ نے 30 سال صرف کیے آکسفورڈ ڈکشنری لکھنے کے لیے۔ انہوں نے جب ان کے فرزند آئیں گے میری لائبریری میں تو میں بتاؤں گا جن القاب اور جس محبت سے مجھے آکسفورڈ کی جو انگلش اردو ڈکشنری دی ہے، تو میں نے کہا 30 سال۔ ہم لوگ جو شعر کہتے ہیں شفیق مراد صاحب، جو دوسرا کام کرتے ہیں جیسے تحقیق کا کام، تنقید کا کام، آپ کے یہ کام ہم اپنے جگر پر پتھر رکھ کر کام کرتے ہیں، ورنہ ہماری تو اپج یہ رہتی ہے کہ شعر کہیں، کیونکہ ہم لوگ بیسیکلی فطری شاعر ہیں جو 15-16 سال سے کہہ رہے ہیں۔ تو جب کوئی شاعر جو فطری شاعر ہے اپنے اس آپ کے منصب کو چھوڑ کر کوئی ایسا کام کرتا ہے جو دوسرا شخص بھی کر سکتا تھا، بہت خوب۔ تو اس کو فداکاری کہتے ہیں۔ مسکرا کے خاموش ہو گئے۔ احساس کیا 30 سال وہ آکسفورڈ کی ڈکشنری، وہ لسانی مسائل اور لطائف پڑھیے، کتاب آوارہ لمحے پڑھیے، مزاح نگار سمجھیں گے آپ، بات کرنے کا جو سلیقہ ہے۔ آج کل مزاح میں خمیس اتار کر کسی کو ہنسانا مزاح نہیں، بلکہ لفظ میں لفظ نکال کر ادب کی تہذیب کو، ہماری شاعری، ہماری مزاح ایسی ہو گئی ہے کہ ہم اپنی ماں بہنوں کے سامنے بیٹھ کر آپ کے جو ہے اس کو سن نہیں سکتے۔ کیا یہ ہماری تہذیب ہے؟ تو یہ ہم کو سکھایا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خود حقی صاحب نے کہا تھا، ہے وہ ایک شخص کے ہر طرز سخن میں جس کی فکر ایسی ہے کہ
شاید نظر ایسی کہ نہیں، یعنی یہ تعلی نہیں ہے بلکہ اپنی حقیقت کی بات ہے۔ میں نے وہی فارسی کا شعر رکھا تھا کہ ز فرق تا بقدم ہر کجا کے می نگرم، میں یہ سر تا پا آپ کے جو ہے جس ان تراجم سے لے کر، ان شاعری کے مسائل سے لے کر، ان شاخسانوں سے لے کر، ان مزاحیہ آپ کے کیا کہتے ہیں لطائف سے لے کر، ان افسانی بچوں کے اور ان تراجم سے لے کر تمام چیزوں کو دیکھتا ہوں تو ہر ایک جگہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اعلیٰ ترین آپ کے جو ہے تصنیف اور تالیف ہو رہی ہے۔ کرشمہ دامن دل می کشت کے جائیں جاس، مجھے معلوم نہیں ہوا کہ تخلیق کا معیار ایسا ہے ہر ایک صنف میں کہ کس کے لیے کہوں کہ یہ ان کا، اسی وجہ سے نثار احمد فاروقی نے آج سے 60 سال پہلے کہا حقی صاحب حرفن مولا ہیں۔ حقی صاحب نے نظم و نثر کے تمام اسالیب کو نہ صرف برتا، وہ جو ہیں عام طور سے طرح غزل طرح شاعری نہیں کرتے تھے، جو امٹ کے آتی تھی سینے سے اسی کو کاغذ میں بکھیر دیتے تھے۔ با لطف غزالاں با فیض غزل، شعر سنیے، گوارا ہے کچھ زندگی آج کل، خیالوں کے گوہر صدف در صدف، محبت کی باتیں غزل در غزل۔ رومانی شاعر ہے، آبدار شعر، در شہوار، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مصرے نہیں ہیں بلکہ یہ موتی ہیں جن کو شاعر غزل میں پیش کر رہا ہے یا نظم کے مصروں میں پرو کر ہم تک پہنچا رہا ہے۔ وہ علم عروض کا استادوں کا استاد، کہیں بھی آپ کو ایک، میں عروض کا معاملے سے طالب علم ہوں، 30 سال پہلے 28 سال پہلے میں نے رموز شاعری ایک ضخیم کتاب عروض پر لکھ چکا ہوں۔ اس زمانے میں جب میں لکھ رہا تھا تو ڈھکوسلے کی مجھے ضرورت تھی کہ ڈھکوسلا کس کو کہتے ہیں، کیسا ہوتا ہے، تو میں نے حقی صاحب سے پوچھا، 2 گھنٹے تک بات کرتے تھے، کیونکہ مقرنیاں، پہلیاں، نظر خسرو، ان کی جو کتابیں ہیں اس سے ہم کیا استفادہ نہیں کر سکتے۔ دیکھیے، بڑا شاعر جو ہے قواعد کے زیر نظر رہتے ہوئے بھی بدلتا رہتا ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ مصرے میں 3 سے زیادہ اضافت مصرے کو بوجھل، ثقیل اور اس کی روانی کو ختم کر دیتے ہیں، لیکن اگر الفاظ کا برتاؤ کیا جائے تو یہ سخالت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک شعر دیکھیے، قد نہیں، شان الحق کا شعر پیش کر رہا ہوں جس میں 4 اضافتیں ہیں مصرع ثانی میں۔ قد نہیں منبر و محراب و مصلی سے ہمیں، واہ، قد نہیں، پہلے مصرع میں 3 اضافتیں ہیں، قد نہیں منبر و محراب و مصلی سے ہمیں، طاق و تصویر و چراغ گل داما بھی رہے، یعنی ہم عاشق مزاج ہیں، ہم رومان پرور ہیں، واہ، ہم لطف زندگی کے ہمکار ہیں، ہم کو کسی سے لینا دینا نہیں ہے، ہم نہ ممبر کے مخالف ہیں، نہ محراب کے مخالف ہیں، نہ مصلی کے مخالف ہیں، نہ دینی قدروں کے مخالف ہیں، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں، شان الحقی کہہ رہے ہیں کہ طاق و تصویر و چراغ گل داما بھی رہے، اس کے ساتھ چلو، محبت کے ساتھ چلو۔ رومانی شاعر ہے، حسرت کی اس میں جو ہے کیا کہتے ہیں جھلک ہے،
داغ کا ان کی زبان میں آپ کے چاشنی ہے. ایک کمال یہ کرتے ہیں شان الحق صاحب، دیکھیے انہوں نے بھگوت گیتا کا ترجمہ کیا. وہ جو علامہ اقبال کی آرزو تھی کہ میں کاش کے گایتری کا ترجمہ کر سکوں، یہ جو اسلام سے پہلے کی جو ہماری سرزمین کی یہ الہامی اور اس زمانے کی کتابیں ہیں، اگر آپ پڑھیں تو آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں. اسلام تو 1400 سال سے آیا ہے نا، اور سب تمام دینوں کو منسوخ کر دیا، لیکن یہ کتابیں جو ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا اللہ تو صرف 1400 سال سے نہیں ہے نا. 1,24,000 پیغمبر جو بھیجے گئے وہ تو ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تو آخری خاتم النبیین ہے نا. لیکن 1,24,000 جو ہمارے پاس شریعتیں آپ کے جو پیغمبر وغیرہ آئے، اس کی طرف بھگوت گیتا کا آپ کے جو ہے ترجمہ کیا. اس کو ہمارے دوست اور اردو کے محسن ریحان خان صاحب نے ہندی اسکرپٹ بھی جو ہے آپ کے جو ہے کروا دی. تو وہ آپ جانتے ہیں کہ ہندی کے الفاظ، سنسکرت کے الفاظ، اردو کے الفاظ، عربی اور فارسی کے الفاظ ملا کر جو غزل بناتے ہیں. دیکھیے یہ مصرے دیکھیے، راگنی سوگ میں ہے روپ نہ رس، جیسے مل کے بچھڑ گئے بالم. کیا کیا واہ واہ، تذکرہ. بہت خوب بہت خوب. مصرے کو مصرے سے ملا کر دیکھیں تو آپ کہیں گے یہ کیا ہے. دیکھتا ہوں کہ دستے گلچی میں کوئی گل ہے کہ شعلہ برہم. گل کو شعلہ برہم کہنا ہاتھ کی نسبت سے، حسن کی نسبت سے. ایک ہی شب میں وقت کا دھارا، ایک طرف تیز ایک طرف مدھم. تشکیلات، واہ، بات بہت خوب. برتنا، مصروں میں الفاظ کا چناؤ، مصروں میں الفاظ. میر انیس کہتے ہیں 2 ہی قسم کے شعر ہوتے ہیں، ایک میں مصرع سست ہوتا ہے، ایک میں مصرع چست ہوتا ہے. باقی سب واہ، آپ کے جو ہے زیب داستان ہے. خوں شدہ حسرتوں کا ماتم کیا. ابھی آپ سنسکرت کے اور ہندی کے الفاظ پڑھ رہے تھے، اسی غزل میں فارسی سے کی شان و شوکت سے لبریز آپ کے مصرے آنے لگے. خوں شدہ حسرتوں کا ماتم کیا، اے بسا آرزو کے می دارم. میں جو آرزو، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. حضرت واہ واہ، غالب نے جو کہا. شان بہت خوب. اللہ حقی صاحب کے والد احتشام حقی نے ترجمہ کیا ہے حافظ شیرازی کے پورے آپ کے جو ہے دیوان کا. ہوں، کر دیا میری سوزش دل نے تختہ گل کو آتش گلخن، تھا نشان بہار میں شامل ایک ہمارا بھی تارے پیراہن. واہ، بہت خوب. نغمگی دیکھیے، تازگی دیکھیے، لفظوں کا سلاست کے ساتھ، عظمت کے ساتھ جو روانی ہے دیکھیے. اور کیا ہوگی نظر دل اے دوست، ایک غزل ایک نوائے ساز شکن. تو غزل ہو رہی ہے. واہ، ایسی غزل آپ جانتے ہیں کہ عربی غزل میں ردیف نہیں ہوتی. جیسا شفیع کتکنی کی جو ایرانی بہت بڑے عروس کے اور جن پہ بے دل کی کتاب جو ہے کمال کی کتاب ہے شفیع کتکنی، تو ان کی جو کتاب ہے موسیقی شعر. دیکھیے میکیلے نے کہا تھا کہ یہ جو جذبات کے ڈیپ ترین، عمیق ترین، گہرے جو ایریاز ہیں وہاں سے 2 چشمے نکلتے ہیں.
ایک واہ چشمہ شاعری کا ہے، ایک چشمہ موسیقی کا ہے، اور ان دونوں چشموں کو ایک دوسرے سے ضرورت پڑتی ہے۔ حضرت حقی نے جتنی بھی بحریں اپنے لیے انتخاب کی، وہ بحروں میں جو نغمگی ہے، غنایت ہے، لفظوں میں خود ایک آرگینک طور پر موسیقی ہوتی ہے، ہر لفظ میں ایک موسیقی ہوتی ہے، لیکن اگر ایسے الفاظ کو چنا جائے شاعر جو سب ہم آہنگ ہوں اس موسیقی سے، تو وہ پھر مصرع جو ہے ایک لے، ایک راگ، ایک موسیقی کا ایک آپ کے جو ہے زندہ پیکار بن جاتا ہے۔ واہ یہ جو ردیف ہے، فارسی میں 80% جو غزلیں لکھی گئی ہیں وہ ردیف کے ساتھ لکھی گئی ہیں، ان کو مردف کہتے ہیں، کیونکہ ہم نے، یعنی ہم اردو والوں نے فارسی سے تقلید کی، تو ہماری بھی 75-80% جو غزلیں اور جو نامور ہوئی ہیں وہ ردیف سے ہوئی ہیں۔ تھرڈ کلاس قسم کی ردیفوں سے نہیں ہے، ایسی بھی غزلیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ نہیں ہے، یہ بھی کوئی ردیف ہوئی؟ نہیں کا ایک معنی ہے، بڑے بڑے علماء کے پاس ہے، لیکن اصل قادر الکلام شاعر وہ ہے جو خافیے کو ردیف میں ایسا ملا دیتا ہے جیسے چارپائی کے جو چول ہوتے ہیں ایک دوسرے میں ایسا فکس ہوتے ہیں، علیحدہ ہوتے ہوئے بھی علیحدہ معلوم نہیں ہوتے، ایک دوسرے کے علیحدہ نہیں ہوتے، وہ ایک دوسرے کے سے مختار نہیں ہوتے، وہ ایک دوسرے کے مجبور ہوتے ہیں، وہ ہے کمال۔ واہ مثال میں پیش بے کر رہا ہوں، حقی صاحب کی غزل ہے جس کی ردیف ہے واہ آوازیں۔ اب آوازیں میں کیا نکالیں گے؟ اور یوں تو ہر سمت سے اٹھتی ہیں بڑی آوازیں، نہ کوئی واہ جوت نہ جھنکار، نری آوازیں۔ خافیہ بھی پڑھ رہا ہوں میں، آواز بلند، بڑی آوازیں، نری آوازیں، گونج اٹھی تو سرے بزم قیامت کر دیں، یہ گلوگیر شکنجوں میں کسی آوازیں۔ کیا مصرع ہے! واہ 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 بہت خوب شاعر دیکھ رہے ہیں آپ کے کیا کہہ رہا ہے؟ بڑی آواز کہہ رہا ہے، نری آواز کہہ رہا ہے، کسی آواز کہہ رہا ہے، پھوٹ نکلے گی کسی دن گل و گلشن کی طرح، ہیں بہت خاک کے تودوں میں دبی آوازیں، واہ واہ ملتے واہ ہیں تہہ تیغ تڑپتے ہوئے بول، کبھی دیکھی ہے سلیبوں پہ یہ چڑی آوازیں۔ تو آپ دیکھ پیغمبر رہے ہمارے ہیں والد کے اوپر بڑی آوازیں، بڑی آوازیں، نری آوازیں، کھڑی آوازیں، کہیں دامن میں لگی آگ، کہیں دل سلگے، ساس کے لب پہ تھی وہ سوز بھری آوازیں، ہم نوا میرا نہ تھا کوئی بھی پہلے، اور اب میری آواز سے ملتی ہیں کئی آوازیں۔ کئی آواز دیکھیے، واہ میں واہ یہاں پر بہت خوب دو چیزیں بہت خوب بتا رہا ہوں، کس طریقے سے اس کو کہتے ہیں غزل کا شعر۔ مجھے وہ چیزیں کہنی نہیں آتی کہ جو ہے انفرادی ہے، میں ثابت کرنا چاہتا ہوں تھوڑے سے وقت میں 2-3 چیزیں ہی نہ صحیح، جس کو منطق سے، کیونکہ آج کا جو 21ویں صدی کا دور ہے، آج کا جو انٹرنیٹ کا دور ہے، آج کا جو ہمارا نسل جوان ہے، جس کو جو سائنس کا دودھ پی کر پلا ہے، وہ لفظوں سے نہیں مانتا، اس کو دلیلوں سے بتانا پڑے گا۔ آج کے اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس انفارمیشن کے دور میں تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس غزل میں مشکل ردیف آوازیں لکھ کر کس طریقے سے، اور خافیہ، بڑی آوازیں، نری آوازیں، کسی آوازیں، دبی آوازیں، چڑھی آوازیں، بھری آوازیں، کئی آوازیں، تم اپشتے ہو وہاں اپنی الاپیں حقی، نہ سنے جائیں جہاں کان پڑی آوازیں۔ یہ محاورہ ہے، کان پڑی آوازیں، محاوروں کی صحت، محاوروں کا بندوبست، محاوروں کا مصروں میں تلاطم، یہ ہے غزل آپ کے حقیقی۔ افسوس واہ بہت کہ خوب تم کو میر کی صحبت نہیں نصیب،
تم کو کاش کہ تم بیٹھتے، اردو ادب کے یہ لوگ کاش کے بیٹھتے، تارے پیرہان، دل راس، ان کے جو 4 مجموعے ہیں، رومانی شاعر ہے، شیرانی کی طرح نہیں، حسرت کی طرح، وہ شاعری جس میں حسن الفاظ کے حریر سے چھن کے نکلتا ہے۔ واہ واہ، بہت خوب بہت خوب۔ بڑے شاعروں کا تغزل، میرانیس مرثیہ کا شاعر ہے، اپنے سمدی کے ساتھ جا رہا ہے لکھنؤ کی گلی میں، طوائفیں کھڑی ہیں باہر، وہ دیکھ رہی ہیں، دیکھو دیکھو میر صاحب جا رہے ہیں، تو طوائفیں اپنے سر پر آنچل ڈال کر اس بوڑھے شاعر میر انیس کو دیکھ رہے ہیں۔ سمدی نے مذاق کر دیا، کہا میر صاحب ان کی نظر بھی آپ پر ہے، سمدانا ہے نا۔ اب جواب دیکھیے میر صاحب، مصرع کہہ دیا، کیونکہ یہ لوگ اپنی صورتوں کو اپنے دوپٹے سے چھپائے ہوئے تھے، وہ دیکھتے ہیں ہم کو دوپٹے کو تان کر، دیتے ہیں ہم کو دیدارے، دیتے ہیں ہم کو شربت دیدار چھان کر۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوپٹہ جب صورت پر آ گیا تو بڑے شاعر نے کہا دیتے ہیں ہم کو شربت دیدار چھان کر۔ تو جب بڑا شاعر آپ کے جو ہے حسن کو بھی بیان کرتا ہے تو غزل لکھ دی حقی نے، مہکی ہے معطر ہے فضا ان کے لبوں سے، حسن سخن اور نام خدا ان کے لبوں سے۔ یہاں پر حسن کے ساتھ اور خدا کے ساتھ لب کا تذکرہ کر کر جنسیت کو پوری طریقے سے جذب کر لیا، تقدیس کا پیرہن پھیلا دیا۔ مہکی ہے معطر ہے فضا ان کے لبوں سے، حسن سخن اور نام خدا ان کے لبوں سے، ہر بات شگفتہ ہی لگی ان کے لبوں کی، ہر آن شگوفہ سا کھلا ان کے لبوں سے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میں غزل پڑھ رہا ہوں اب حقی کی، ہوگا کسی سینے میں چھپا حرف وفا بھی، ہوگا کسی سینے میں چھپا حرف وفا بھی، آتی تو ہے خوشبو وفا ان کے لبوں سے۔ واہ واہ، بہت خوب۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ لفظ کا برتنا دیکھ رہے ہیں آپ؟ ایک اور مقام پہ کہتے ہیں کیونکہ سماج انسانی چہروں کی جو بو قلمی ہے، نظر کچھ آتے ہیں جبکہ کچھ اور ہیں، ڈر جاؤ گے بشر کا جو چہرہ دکھائی دے۔ لہجہ دیکھیے، واہ، بحر کا بہاؤ دیکھیے، انداز دیکھیے، ڈر جاؤ گے بشر کا جو چہرہ دکھائی دے، اچھا اسی کو جانو جو اچھا دکھائی دے، وہ جلوہ گر ہے لاکھ کرشموں کے درمیان، لیکن نظر کو ضد ہے کہ تنہا دکھائی دے۔ حقی یہ جانیے کہ بس اب آ گئی بہار، جب چشم گل سے خون ابلتا دکھائی دے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے بعض ردیفوں کی میں بات کر رہا ہوں، یہ اپنے کلام کو کس طریقے سے آپ کے نغمگی بچارتے ہیں، کس طرح بن کے ہنسی لب پہ فغاں آتی ہے۔ سند تضاد جہاں پر دو لفظ آپ کے صنعت تضاد جہاں پر دو لفظ تضاد میں آتے ہیں اس کی طرف دیکھیے، کس طرح بن کے ہنسی لب پہ فغاں آتی ہے، مجھ سے پوچھو مجھے پھولوں کی زباں آتی ہے، خوش اداؤں کے سخن ایک ہیں سارے حقی، ان کو یورپ میں بھی دلی کی زباں آتی ہے۔ وہ غزلیں تو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، نہ میں نے ان کے تراجم پہ بات چیت کی، نہ میں نے ان کے افسانچوں پہ بات چیت کی، نہ میں نے ان کی لغت پر بات چیت کی، نہ میں نے ان کے لسانیات پر بات چیت کی، نہ میں نے ان کی تنقیدات پر بات چیت کی، نہ میں نے ان کی آپ کے ساختیات پر بات چیت کی، نہ میں نے ان کے آپ کے بچوں کے نظموں پر بات چیت کی، نہ میں نے ان کی جو پورے آپ کے میزان وغیرہ کے
جو بات چیت میں نے کی صرف اس میں چند شعر آپ کے غزل کے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بڑے دوستی میں خسارے ہیں روگو، مگر کیا کریں دل کے مارے ہیں یارو۔ بڑے دوستی میں خسارے ہیں یارو، انداز دیکھیے، مگر کیا کریں دل کے مارے ہیں یارو۔ جو اترے چلے آ رہے ہیں زمیں پر، یہ کس آسماں کے ستارے ہیں یارو۔ یہ غزل دیکھیے، انداز ہے موسم میں میرے رنگ غزل کے، آتی ہے تیری یاد بڑے بھیس بدل کے۔ ختم کر رہا ہوں، 2-3 منٹ میں بات چیت نامکمل بات ہے، ایک انٹروڈکشن ہے، ایک تعارف۔ یاد آنے لگا پھر وہ سکون تیری گلی کا، پھر دل کا تقاضا ہے کہ بیٹھے کہیں چل کے۔ زبان دیکھیے آپ کے جو ہے، خائف نہ ہو ارباب خرد اہل جنوں سے، یہ شعر لیتے جائیے اور بتائیے کتنے لوگ ایسا شعر لکھ سکتے ہیں۔ خائف نہ ہو ارباب خرد اہل جنوں سے، وحشت میں بھی پڑھتے ہیں بہت پاؤں سنبھل کے، وحشت میں بھی پڑھتے ہیں بہت پاؤں بہت سنبھل پاؤں کے۔ سنبھل کے، واہ۔ اب میں تمام چیزوں کو آپ کے جو ہے چھوڑ کر صرف ایک آخری چیز یہ بتانا چاہتا ہوں پہلے میں کہ گرائنڈر چلانے لگا۔ کہ جس طریقے سے جو ان کی معروف ترین غزل ہے کہ ایمائے غزل کرتی ہے موسم کی ادائیں، ایک موج ترنم کی ہوس میں ہے فضائیں، آ ہم تجھے محراب تمنا میں سجائیں، اے شمع وفا دور تیرے سر کی بلائیں، ہر گام یہ کہتی ہے وہ بدمست ادائیں، جب ہاتھ میں خنجر ہو تو کیوں ہوش میں آئیں، آئینے سے ہوتی ہیں صلاحیں کہ کسی کو جب خوب مٹانا ہو تو کس طرح مٹائیں، اے مسکن خوباں نے زماں شہر عزیزاں، ہم بھی کبھی بکنے تیرے بازار میں آئیں، اتنی مشکل، اتنی خوبصورت، اتنی نغمگی، ایک ایک شعر پر میں 5 منٹ بات کر سکتا ہوں۔ بہرحال یہ ہے ایک معمولی سا تعارف اس نابغہ روزگار کا، جو غزل کا شاعر ہے، جو من موہنی شخصیت ہے، جو عجائب کا مجموعہ ہے، جو تخلیق کا سرچشمہ ہے، اور افسوس یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ایسی شخصیت پر جن کے لیے کانفرنسیں ہونی چاہیے، کیا اردو ادب کو سانپ سونگھ گیا ہے کہ عوام تو کجا خواص بھی ان سے واقف نہیں؟ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے فرض کو، اور میں پھر دوبارہ شفیق مراد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس کو واجب کفائی سمجھ کر آپ نے شان اللہ خقی صاحب کی شخصیت اور فن پر دنیا ادب میں اس گفتگو کو ہوا کے دوش پر معطر بھی کیا اور لوگوں کو اس طرف سوچنے پر مجبور کیا کہ بڑی قومیں اپنے بڑے لوگوں کو یاد کرتی ہیں، ورنہ وہ بھی یاد رفتگان میں چلی جاتی ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ محترم ڈاکٹر تقیابدی صاحب، آپ نے شان الحق حقی کی شاعری پر گفتگو کی۔ اگرچہ اس نابغہ روزگار شخصیت کا اردو ادب میں اتنا وسیع خزانہ ہے کہ اگر ایک چیز پر بھی ہم گفتگو شروع کریں تو ہمیں بہت وقت چاہیے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ شان الحق حقی کے فن اور شخصیت پر مزید بھی لیکچرز کا اہتمام کیا جائے، تاکہ لوگ اور ہمارے سامعین ان کی اس کاوشوں سے استفادہ کر سکیں۔
پروگرام اگلے مرحلے کی جانب چلتا ہے، اور اب شعری نشست ہوگی جس میں ہمارے ساتھ محترمہ ڈاکٹر عثمہ بطور شاعرہ شامل ہیں، اور خاکسار اس شعری نشست کا آغاز اپنے کلام سے کرتا ہے، ارشاد اور عرض ارشاد. ہے کہ وہ گمشدہ سا باب ہوں میں کائنات کا، کیا مصرع ہے، وہ گمشدہ سا باب ہوں میں کائنات کا. واہ وہ واہ واہ. گمشدہ سا باب ہوں میں کائنات کا، ملتا نہیں سراغ جسے اپنی ذات کا، ارے واہ، سبحان اللہ، بہت اچھا شعر ہے، واہ. ملتا نہیں سراغ جسے اپنی اپنے ذات کا، ذات کا. ہے کربلائے زیست میں تزئین باب حسن، سبحان اللہ سے ہے کربلا زیست میں. واہ 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 ہے واہ. کربلائے زیست میں تزئین باب میں حسن، باب حسن. واہ. الجھا سا مسئلہ ہے حیات و ممات کا۔ ارے واہ، کیا خوبصورت آپ کے جو ہے شعر کہہ رہے ہیں شفیق، بہت اچھے بہت اچھے، بہت ماشاء شکریہ اللہ. سر، بہت شکریہ۔ ممنون ہوں. الجھا سا مسئلہ ہے واہ حیات و ممات کا، واہ واہ اور واہ. عرض ہے کہ بہر جنوں ہوں میں کبھی دشت سکوت ہوں، واہ، بحر جنوں ہوں میں کبھی سکتے سکوت ہوں. واہ واہ واہ. بہر جنوں ہوں میں میں کبھی کبھی دشت سکوت ہوں، سکوت ہوں. واہ. جو کچھ بھی ہوں پیام ہوں میں التفات کا، ارے واہ، واہ واہ، بہت اچھا. جو اچھا کچھ بھی اٹھایا ہوں بھائی، بہت اچھا، جو کچھ بھی. پیام ہوں میں التفات کا، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور عرض ہے کہ کھو کر کسی کی ذات میں ہوتا ہوں جب نفی، اچھا ہے، کھو کر کسی کی ذات میں ہوتا ہوں جب نفی. کھو کر کسی کی ذات میں ہوتا ہوں جب نفی، پاتا ہوں تب سراغ میں اپنے ثبات کا۔ ثبات کا. واہ کیا کہنے، کیا پھر پڑھیے اس کو، بہت اچھا شعر ہے، بہت ہی بہت عمدہ شکریہ شعر ڈاکٹر ہے. صاحب۔ واہ کھو واہ. کر کسی کی ذات میں ہوتا ہوں ہوتا جب ہوں نفی. جب نفی، پاتا ہوں تب سراغ میں اپنے اپنی سبات ثبات کا. کا، واہ واہ. اور مقترض ہے کہ تشکیل دے رہا ہوں نئے دور کو مراد، اچھا ہے، تشکیل دے رہا ہوں نئے دور کو مراد. تشکیل دے رہا ہوں نئے دور کو مراد، ہر باب کھولنا ہے مجھے کائنات کا۔ بہت اچھا بہت بہت اچھا. اچھا. پوری بہت غزل شکریہ، بہت مرصع شکریہ ڈاکٹر بہت صاحب۔ ہی عمدہ. آ، بہت ہی ہائی. آپ کے جو ہے یوں سمجھیے کہ جو مطالب ہیں وہ پورے طریقے سے آپ کے جو ہے آپ نے یہ بار ان لفظوں پہ رکھا ہے. خوبصورت غزل ہے. آپ کو جو ہے اور کچھ سنائیے، آپ کی بڑی خوبصورت غزل ہے، بہت بہت شکریہ اچھی. ڈاکٹر صاحب۔ میں دو اشعار پہ اکتفا کروں گا، کیونکہ ارشاد. ہمارے ساتھ آج ڈاکٹر عثمہ ان زرعی سے تو بھی پورا ہیں، اور عظما سے تو میں ہم پورا آپ کے جو ہے سنیں گے، وہ تو ہماری مہمان شاعرہ ہیں آپ کے جو ہے، وہ تو جی، سنیں گے. تو انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ ان سے بھی ہم سنیں۔ اے، دو تین اشعار پہ اکتفا کرتا ہوں کہ ارشاد. یوں تو کہنے کو ہے زندگی رائے گاں، یوں تو کہنے کو ہے زندگی رائے گا. یوں تو واہ. کہنے کو ہے زندگی رائے زندگی. گاں، واہ. چھوڑ جائیں گے پھر بھی ہم اپنے نشاں، اچھا ہے. واہ واہ. واہ 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 واہ. چھوڑ جائیں گے پھر بھی پھر ہم بھی اپنا ہم اپنے نشاں، جا. اور عرض ہے کہ میری باتوں کو مانی نہ دے پائے وہ، کیا مصرع ہے، میرے باتوں کو مانی نہ دے پائے وہ. میری باتوں کو مانی نہ دے پائے وہ، واہ. دیکھتے ہی رہے میرا حسن بیاں۔ میرا حسن بیان. خوبصورت بہت طریقے شکریہ سے کہا، ڈاکٹر، حسن بیان کی بہت خوب. جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. بہت اچھے بہت بہت اچھے شکریہ بہت سر، اچھے. بہت شکریہ۔ میری باتوں کو مانی نہ دے پائے وہ، واہ 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 واہ. دیکھتے ہی رہے میرا حسن بیاں، واہ. بہت اور خوب. مقطع پہ آتا ہوں کہ حاصل زندگی بس یہی ہے مراد، حاصل زندگی بس یہی ہے مراد. حاصل زندگی بس یہی ہے مراد، یا ہے عشق خدا یا ہے عشق بتاں، واہ واہ. پھر بڑھیا، اس کو بہت خوبصورت کہا آپ کے مختہ، بہت اچھے. واہ واہ حاصل واہ. زندگی
बस बस यही यही है है मुराद। मुराद, हासिल जिंदगी, बस यही है मुराद, यहाँ पे मैं ये या कहना है चाह रहा इश्क। हूं कि आपने आपने यहाँ पर लफ्ज मुराद जो है हुस्न तखल्लुस में इस्तेमाल किया है, कि हासिल जिंदगी भी है और ये मुराद भी है आपके जो है। हासिल जिंदगी बस यही है मुराद, शायर जब अपने तखल्लुस को इस्तेमाल करता है तो ये हुस्न आपके जो है मख्ता खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। ममनून हूँ, बहुत ममनून। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और इससे पहले कि मोहतरमा डॉक्टर उज़मा को मैं मदऊ करूं, मैं अर्ज़ करता चलूं कि हमारा ये प्रोग्राम शरीफ एकेडमी जर्मनी की जानिब से पेश किया जा रहा है और हवा के दोष पर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में देखा जा रहा है, सुना जा रहा है। माशाल्लाह। आसफ शफी हमारे साथ शामिल हैं, इसी तरह एहसान गुल सियालकोटी, अशफाक अहमद बार्सिलोना से, राशिदा मलिक पाकिस्तान से, और मोहम्मद सलीम भट्टी वाह फ्रैंकफर्ट से हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। इसी तरह शाहीन भट्टी लाहौर से, नदीम अफजल फैसलाबाद शेखुपुरा से, शगुफ्ता फर्रुख रावलपिंडी से, नदीम अफजल फर्रुख, नासर अली सैयद, इफरोज रिजवी कराची से, जावेद अकरम, और इसी तरह सऊदी अरब से सलीम काविश हमारे साथ हैं। वाह हम वाह वाह। इंतज़ार करते हैं मोहतरमा डॉक्टर उज़मा जर्री का। शायद कुछ नेट का मसला हो गया है, और अगर मुनासिब समझें तो फिर प्रोग्राम को आगे चलाएं और बाद में उनका कलाम सुन लें। मैं समझता हूँ कि हाँ, ये हो सकता है। इंटरनेट मगर का 1 आध मिनट में लग जाता है आपके जो है, आधा मिनट और रुक जाएं। वाह। उसके बाद से जो है जब तक इस्तीफा, वो जुड़े हुए तो हैं आपके, मैं देख रहा हूँ एज ए गेस्ट, मगर मैं समझता हूँ कुछ लोकल प्रॉब्लम हो गया है। जी जी, नहीं वो ऑफ हो गई हैं, डिस्कनेक्ट हो गई हैं। अभी दोबारा देखता हूँ, आ जाएंगी अभी। तो जब तक हम इस हकी साहब से बातचीत करते हैं, जी, बेहतर। वो आ जाएंगी, जुड़ जाएंगी फिर पूरे। जी, उसके बाद फिर उन्हें शामिल कर लेंगे, ठीक है। जी। सर शुक्रिया आप शुरू रफीक मुराद कीजिए साहब। गुफ्तगू। मोहतरम बहुत शायान हकी जो कि आज हमारे साथ शामिल हैं, मोहतरम शानुल हक हकी के साहबजादे हैं, और पेशे के एतबार से आप हवाबाजी से मुंसलिक रहे, और जिसकी तरबियत आपने कनाडा से हासिल की, और 25 साल तक आपने इसी शोबे में मुलाजमत की। रिटायरमेंट के वक्त आप सऊदी अरब एयरलाइन में खिदमत सर अंजाम दे रहे थे, और 2018 से आप बतौर पेंशनर लाइफ गुजार रहे हैं। और हमारी खुशकिस्मती है कि आज आप तशरीफ़ लाए और आपने हमें ज्वाइन किया। शुक्रिया। और तो मैं गुजारिश करूंगा कि आप अपने। मैं सिर्फ 2 जुमले बढ़ाना चाहता ये हूँ कि कैप्टन शायान साहब जो हैं, देखिए ये जो खानवादा है मोअज़्ज़िज़ नाजरीन और सामीन, शायान इस लिहाज से यानी खुश नसीब हैं कि इनकी वालिदा भी अदीब अदीबा, और इनके वालिद तो बहरहाल जिसका जिक्र मैंने किया। तो एक ऐसे माहौल में इन लोगों की आपके जो है परवरिश और तालीम और तरबियत हुई है कि हम लोग कह सकते हैं कि ये बरसगीर की जो उम्दा तरीन और आला तरीन जो तहजीब
کہ گھرانے جو علمی دولت سے اور اخلاقی ثروت سے پوری طریقے سے آپ کے دنیا ادب میں اور دنیا کے اس پرآشو ماحول میں نگینا بن کر چمکے ہیں. جی بڑے مصروف تھے کیپٹن صاحب، لیکن ہماری خواہش پر تشریف لائے. تو اس لحاظ سے درون خونا، یعنی جو کچھ بھی ہم نے بات کی وہ بیرون خونا تھی، گھر کے باہر جو شان و لحاقی تھے. اب میں کوشش آپ کے جو ہے یہ استدعا کروں گا کیپٹن صاحب سے کہ حقی صاحب کو گھر کے اندر پیش کیجئے، ایک باپ کی طرح سے. ایک ان کے روابط آپ کے جو ہے خاندانی آپ کے روابط. بہت ممنون ہوں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اتنی اچھے طریقے سے حقی صاحب کی غزل کے متعلق اور ان کی شاعری کے متعلق جو میں سمجھتا ہوں میں نے کبھی اتنا تفصیلی جائزہ ان کی شاعری کا کسی سے نہیں سنا. جیسا کہ آپ نے بھی مثالیں دے دے کر، بہرحال میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ اس پہ کوئی تبصرہ بھی کر سکوں جو آپ نے فرمایا ہو، لیکن مجھے بڑی خوشی اس کو سن کر، اور بہت میں نے اس کو لطف لیا اس آپ کی تقریر کا اور آپ کے مضمون کا جو کہنا چاہیے آپ کے ساتھ متعلق. ذرا نہ ہو. ابھی آپ نے بھی تفصیل سے بتایا جو میں نے بھی ان پہلوؤں کو میں نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا. ایک شعر مجھے ان کا ایک یاد آ رہا ہے اگر میں صحیح طرح سے پڑھ سکوں. نام میں یہ تیرے تحصیل کہاں سے آئی، اے بوئے گل یہ تیری تقدیر کہاں سے آئی. بہت جو آپ بات صحیح. کر رہے تھے ان کے شعروں میں خوشبوؤں کا اور اب چیزوں کا، مثالوں کا. بہرحال حقی صاحب ہمارے والد صاحب بہت مصروف شخصیت تھے. ہمیں تو میرے خیال سے اگر میں جتنی زندگی ہمارے ان کے ساتھ گزری، ان کی صحبت ہمیں چند گھنٹوں میں ملی ہوگی، سالوں کے بجائے، مہینوں کے بجائے. چند گھنٹوں کی صحبت ہے ہماری ان کے ساتھ اگر کہنا چاہیے، جب جتنے سے عرصے وہ زندہ رہے. کیونکہ وہ گھر میں تو بہت کم ہوتے تھے، زیادہ تر یا تو دفتر میں ہوتے تھے یا اردو بورڈ میں ہوتے تھے. ہفتہ اتوار کی چھٹی کا دن جو تھا وہ بھی اردو بورڈ میں گزرتا تھا. پہلے جمعے جو اتوار کی چھٹی ہوتی تھی، پھر جمعے کی چھٹی ہونے لگی تو زیادہ تر وہیں رہتے تھے. عید بقرعید کی چھٹیاں بھی وہاں کے دن بھی وہاں پہ کام کرتے تھے جا کے. اپنی ذاتی چھٹیاں ہوتی تھیں سالانہ، وہ بھی وہیں پر گزارتے تھے. چھٹی لیتے تھے دفتر سے، اور پھر وہ جو ان کا منصب تھا سرکاری ملازمت کا، اس سے جب چھٹی لیتے تھے سالانہ، وہ بھی مہینہ بھر اردو بورڈ میں گزارتے تھے، جیسے صبح سے شام جا کر. صبح 4 بجے تک اردو بورڈ سے آتے تھے بعض دفعہ. تو وہ بڑے کہتے ہیں نا مخلص اور ڈیڈیکیٹڈ تھے اردو کی خدمت کے لیے. اپنے آپ کو انہوں نے وہ کر دیا تھا، مکمل طور پر وقف کر دیا تھا. جہاں تک ان کی ذاتی شخصی کا تعلق ہے تو میں نے آپ سے فرمایا بہت کم گفتگو کرتے تھے، بہت کم خوراک تھے، اور گھر میں جب ہوتے تھے تو کچھ نہ کچھ پڑھ رہے ہوتے تھے. کسی کلینک میں بھی اگر چلے جاتے تھے ڈاکٹر کے، تو وہاں بھی کچھ نہ کچھ طبی میگزین اٹھا کے پڑھنے لگتے تھے. یہ ان کی طبیعت کا حصہ تھا کہ کبھی وہ خالی نہیں بیٹھتے تھے. اور جب رات کو سونے سے پہلے کتاب میں نشان لگا کے اور بتی بجھا کے سوتے تھے. یہ نہیں کہ منہ پہ کتاب رکھی اور سو گئے، پڑھتے پڑھتے بعض لوگ سو جاتے ہیں. اور بہت ہی سے محبت کرتے تھے بہت سب کے ساتھ، لیکن اس کا اظہار اتنا نہیں کرتے تھے. لیکن ہمیں معلوم تھا کہ ہم سے محبت کرتے ہیں بہت. ان کو ہمارے تعلیم و تربیت میں ان کا کوئی حصہ نہیں رہا بدقسمتی سے، کیونکہ وہ ہمارے گھر میں ہماری والدہ پڑھی لکھی تھی، وہ ایم اے تھی علی گڑھ کی. انہوں نے علی گڑھ میں پڑھایا، پھر پاکستان میں پڑھایا آ کے، اور ہماری تمام تعلیمی ضروریات جو تھی وہ پوری کرتی تھیں، تربیت کی بھی اور تعلیم کی بھی. اور خود جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ ادیبہ ہوتی بہت بڑی، لیکن انہوں نے صرف ایک ہی کتاب لکھی ہے. وہ سارا وقت انہوں نے حقی صاحب کی کو دیا، سارا ذہنی سکون اور سارا وقت ان کو حقی صاحب کے لیے انہوں نے صرف کر دیا، تاکہ وہ اپنی جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں ان کو
بروکار لا سکے پوری طرح. تو حفیظ صاحب کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہم کس اسکول میں پڑھتے ہیں، کس کلاس میں پڑھتے ہیں. یہ سب ذمہ داری ہماری والدہ کی تھی. کوئی مہمان اگر آ کے پوچھتا تھا کہ تو حفیظ صاحب سے کہ یہ کون سی کس کلاس میں ہے، کس جماعت میں ہے، تو وہ ہم سے پوچھتے تھے کہ بھائی تم کس جماعت میں ہو. تو مگر اپنی تمام ذمہ داریاں بطور آپ کے وہ پوری کرتے تھے، ہمارے خرچے ہماری تمام ضروریات پوری کرتے تھے. اور والدہ بھی ہماری ساتھ یعنی ایک طرح سے مستقل ہماری تعلیم و تربیت کا حصہ رہی. اگر وہ نہ ہوتی تو پتہ نہیں ہم کہاں ہوتے تھے، کیونکہ انہی کی وجہ سے ہم پڑھ لکھ پائے، اور انہوں نے ساری ذمہ داری لے رکھی تھی ان چیزوں کی، گھر کی اور ہماری تعلیم اور تربیت کی. بس میں یہی کہوں گا کہ وہ بہت مختلف انسان تھے آج کل کے لوگوں سے. اپنی کاموں کا چرچا نہیں کرتے تھے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ ان کی کاموں سے واقف نہیں ہیں. بہت سے لوگ جو انہوں نے، جیسے آپ نے فرمایا کہ بچوں کا ادب بھی انہوں نے لکھا اور لغت بھی لکھی اور کہہ مکرریاں بھی کی. امیر خسرو کے کلام کو انہوں نے دوبارہ زندگی دی، ایک کتاب لکھ کے نظر خسرو، جو کہ وہ صرف ختم ہو گئی اردو کی کہہ مکرریاں. اسی طرح بچوں کے لیے 4 کتابیں لکھی، اور اس میں سے ایک کتاب کو تو بہترین کتاب کا انعام بھی ملا، سال کی بہترین کتاب کا UBL کا. اور اس میں ضیاء محی الدین کی آواز میں CD بھی ہے، جس میں وہ تمام مضامین جو اس کتاب کے اندر ہیں اور نظمیں ہیں وہ انہوں نے پڑھی ہیں، اپنی آواز میں ریکارڈ کرائی ہیں. یہ آکسفورڈ یونیورسٹی چھاپ کی کتاب. اور تو لہٰذا اپنی کام کا پرچار بالکل نہیں کرتے تھے وہ، اور بیٹھ کے اپنے کاموں میں لگے رہتے تھے، اور کسی سے کوئی یہ نہیں کہتے میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں. نتیجہ یہ ہوا کہ ایک دفعہ میں نیشنل لینگویج اتھارٹی جو پہلے تھی، اب تو اس کا دائرہ فروغ اردو زبان ہو گیا ہے نام اس کا، اس کے چیئرمین سے ملا تو وہ بھی حیران رہ گئے کہ میں اس کرسی پر بیٹھا ہوں اور مجھے نہیں معلوم کہ حفیظ صاحب نے اتنی مختلف اصناف میں کام کیا اردو کی. اور مجھے یہ پتا تھا کہ وہ ادیب ہے، شاعر ہے، بہت بڑے اسکالر ہیں، لیکن جب مجھے نہیں پتا تو عام آدمی کو ان کے متعلق کیا پتا ہوگا کہ وہ کیا کیا کام چھوڑ کے گئے ہیں. تو اس کی میری صرف یہ ہے کہ ان کے کام کی یعنی وہ ہونی چاہیے، اشتہار ہونا چاہیے تھوڑا سا، اور وہ کتابیں جو ان کی ناپید ہیں وہ ری پرنٹ ہونی چاہیے، ان کی دوسرے تیسرے ایڈیشن بننے چاہیے تاکہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں، کیونکہ وہ کتابیں ہم ناپید ہیں. اور جہاں تک جس نے آپ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو یاد کیا جانا چاہیے، کیونکہ جب یاد کیے جائیں گے تو لوگوں کو ان کے کام کے متعلق پتہ چلے گا، اور وہ جستجو کریں گے، ان کی کتابیں ڈھونڈیں گے اور پڑھیں گے اس سے. جیسا کہ آپ نے اتنی تفصیل سے بتایا، جو کہ بعض چیزیں مجھے بھی نہیں پتا تھی، جو آپ نے جس زاویے سے ابا کی شاعری کو آپ نے بتایا آج، میں بھی اس میں بہت، میرے لیے وہ معلوماتی مضمون تھا آپ کا، میرے لیے جو آپ نے پڑھا آپ کے ابا کے متعلق، ان کی شاعری کے متعلق، کیونکہ میرا تو اتنا نہیں ہے، لیکن جب آپ نے جو چیزیں بتائی ہیں میں اس زاویے سے بھی دیکھوں گا، ان کی شاعری کو پڑھوں گا جب، تو مجھے اور مزہ آئے گا. بہت بہتر، بہت شکریہ جناب. بس ایک آخری میں بات آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ وہ دنیاوی چیزوں میں بالکل انٹرسٹڈ نہیں تھے. جب ان کے انتقال سے چند ماہ پہلے میں ان کے ساتھ اسپتال میں تھا، ان کی سرجری ہوئی تھی، لنگ میں ان کے سرطان ہو گیا تھا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یعنی اس کلیم میں کیوں نہیں رقم حاصل کی کہ آپ کو گھر بنانے کے لیے بھی بینک سے، ہاؤس بلڈنگ سے لون لینا پڑا، اور آپ نے اپنے، ہم نے تو سنا آپ کے والد بھی اور ہمارے نانا بھی بہت صاحب جائیداد تھے. تو انہوں نے ایک جملہ کا، اور کمرے میں اور وہ اکیلے بیٹھے تھے، کوئی تیسرا شخص نہیں تھا، کہ میاں ہم جائیدادیں بنانے نہیں آئے تھے، ہم تو خدمت کرنے آئے تھے ملک کی، اور ہم نے صرف وہ چیز کلیم کی جس کا ہمارے پاس کوئی دستاویزی ثبوت تھا. یعنی یہ ان کی شخصیت کی آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں تو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ اتنے ایماندار اور اتنے اپرائٹ آدمی تھے کہ انہوں نے کوئی، باوجود جائیداد ہوتے ہوئے بھی ہندوستان میں، انہوں نے پاکستان میں صرف وہ کلیم کی جائیداد جس کا ان کے پاس کوئی ثبوت تھا، دستاویزی ثبوت تھا، کوئی فائل. بہت شکریہ. بہت جی عمدہ، بہت بہت شکریہ، بہت عمدہ شکریہ. کیپٹن صاحب، بہت عمدہ. وہ کہے اور سنا کرے کوئی. میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ جو باتیں بتا سکتے ہیں، یہ وہ یقیناً آپ کے کبھی مادی چیزوں سے اس قدر سادہ زندگی آپ کے والد مرحوم نے آپ کے جو گزاری ہے کہ میں بتا نہیں سکتا. اور
یہاں تک کہ ایسی عظیم شخصیتوں کے لیے تو میں سمجھتا ہوں یونیورسٹیز ان کے نام پر رکھی جائے. میں کوشش آپ کے شریف اکیڈمی کو چاہیے کہ ہم لوگ ان بعض جلسوں میں قرارداد بھی پیش کریں کہ ان کے آپ کے ایسے عظیم لوگوں پر ان کے نام پر سڑکیں، عمارتیں، یونیورسٹیز، شہرک بنائے جائیں. اور یہ کام ایران میں ہو رہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ جس شخص نے ایک لغت لکھی جس کا نام دے خدا ہے ایران میں، ان کے نام سے آپ کے شہرک بھی ہے، ان کے نام سے آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں بہت سی چیزیں، یونیورسٹی ہے فلاں. انہوں نے صرف ایک ہی کام کیا تھا کہ لغت نامہ دے خدا لکھا 50 جلدوں میں. وہ 50 جلدیں میرے اس لائبریری میں موجود ہیں. ایک واشنگٹن لائبریری میں ہے انگلینڈ، یہاں کی واشنگٹن میں، اور ایک میرے گھر میں ہے یہاں پر. حقی صاحب کا حق دیا جائے. کیوں نہ ہم آپ کے جو ہے اس مہم کو آگے بڑھائیں کہ حقی صاحب نے جو اردو پر احسان کیا ہے. ہمارے یہ گفتگو نشستن و خوردن و برخاستن نہیں ہے. خوردن تو ہے ہی نہیں یہاں پر، برخاستن نہیں ہے، بلکہ یہاں پر حقدار کو حق دیا جائے. حقی صاحب کا جو ہے حق جو ہے اردو ادب پر، اور جن کا حق ہمارے کاندھوں پر ہے، ہم کو چاہیے کہ اس طرف توجہ کریں. اب ہماری بہت ہی شیرین شاعرہ محترمہ عظمیٰ صاحبہ، آپ کے سے ہم پوری طریقے سے پورے وقت آپ کے جو ہے مستفید ہوں گے انشاءاللہ. جی بہت شکریہ محترم ڈاکٹر تقی عابدی صاحب. اس سے پہلے کہ میں محترمہ ڈاکٹر عظمیٰ زریں کو دعوت سخن دوں، میں عرض کرتا چلوں کہ آپ شعبہ فارسی اورینٹل کالج پنجاب یونیورسٹی سے منسلک ہیں. بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی کے گیسٹ اسپیکر پینلسٹ ہیں، اور فکر اقبال فورم سے اقبال کے نظریات کی ترویج کے لیے کوشاں ہیں. حسان بن ثابت نعت ریسرچ انسٹیٹیوٹ منہاج القرآن اور دارالترجمہ منہاج القرآن کی ممبر ہیں. اکیڈمی آف لیٹرز ایران تہران کی ممبر ہیں، اور 2 جولائی سے 2 اگست 2023 میں ایران کے 1 ماہ کے اداری دورے میں بحیثیت ممبر ایڈوائزری بورڈ دانشنامہ شبہ کارا انسائکلوپیڈیا اکیڈمی آف لیٹرز ایران کی 6 جلد پر کام کیا. اسی طرح آپ کا ایک شعری مجموعہ جسے کہ 2000 آپ فارسی میں لکھتی ہیں، اور آپ کا فارسی شعری مجموعہ 2021 میں ایران سے چھپا، جس کا نام نوائے زریں ہے، جبکہ 2023 میں سلطان باہو کے فارسی اشعار کی عرفانی اصطلاحات کے حوالے سے ایران سے اعزاز کے ساتھ ایک کتاب چھپی. اردو شاعری کا مجموعہ زیر طباعت ہے. اس کے علاوہ کئی کتابوں میں معاونت کر چکی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ نے پی ایچ ڈی کی ڈگری فارسی نعت 1857 سے اب تک اس موضوع پر حاصل کی. میں بصد احترام ملتمس ہوں ڈاکٹر عظمیٰ زریں سے کہ وہ اپنے کلام سے آج کی اس محفل کو معطر کریں. ڈاکٹر عظمیٰ زریں. اپنا کیمرہ سیدھا کر لیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ذرا سا کیمرہ کر دیجیے. کیمرہ ٹھیک نہیں آ رہا؟ روٹیٹ کرنا پڑے گا آپ کو جی. ذرا سا. آپ کی تصویر جو ہے 180 ڈگریز روٹیٹ ہو جائے تو ٹھیک ہو جائے گا. یہ ٹھیک ہو گیا، اب ٹھیک ہو گیا بالکل. معذرت چاہتی ہوں، دراصل یہاں فلکچویشن اچانک شروع ہو گئی لائٹ کی، تو اس سے ساری چیزیں بار بار ڈسٹرب ہو رہی تھی. کوئی بات نہیں. تو سب سے پہلے تو میں شکر گزار اکیڈمی کی،
شفیق مراد صاحب کی جو اتنی خوبصورت بزم سجاتے رہتے ہیں، اور جناب ڈاکٹر تقی عابدی صاحب سے استفادہ کرنے کا ہمیں بھی موقع ملتا رہتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب میں بالکل حقیقی بات کہہ رہی ہوں کہ اس قدر خوشی ہوتی ہے کہ آپ نے شفیق کدکنی کا ذکر بھی کیا اور آپ نے بر صغیر میں بھی فارسی کا ذکر کیا. میرا خیال ہے کوئی پہلو آپ نے چھوڑا نہیں ہوگا. لغت نامہ دہ خدا کا بھی آ گیا. یہ آپ کی حقیقت میں جو آپ کا نالج ہے اس کا اعتراف کرتے ہیں، اور بہت ہی خوبصورت باتیں جو آپ نے شان الحق حقی صاحب کے بارے میں گفتگو فرمائی ہے. حقیقتاً آپ کو میں نے دیکھا کہ آپ صحیح نقد و نظر جو ہے نا وہ رکھتے ہیں، یعنی ہر پہلو کو سامنے. حقی صاحب کو ہم آکسفورڈ ڈکشنری کے حوالے سے جانتے ہیں، یہ شاعر کے حوالے سے تو بڑی ہی سیر حاصل گفتگو آپ نے فرمائی اور بہت مزہ آیا. اور جس طرح سے آپ کی شاعری میں فارسی اور ہندی کے استعارات اور ان چیزوں کو سراہا ہے، ترکیبات کو، یہ حقیقی بات ہے. اب یہ ناپید ہے. اب اس طرح کی ٹیکنالوجی بہت کم استعمال ہو رہی ہے اور آپ جیسا ذوق اور فہم رکھنے والے لوگ بھی کم ہوتے جا رہے ہیں. میرا خیال ہے ہمارے جن اساتذہ نے اب جو لوگ ڈگریاں مطلب حاصل کر کے آ رہے ہیں، شاید وہ دے آر سیکیورنگ مارکس فار دا سیک آف ڈگریز، اور جو بھی اتنی نظر رکھنا تنقیدی پہلو سے یہ بڑا بہترین. آپ کا میں آپ کے پروگرام ہمیشہ اٹینڈ کر کے بہت خوشی محسوس کرتی ہوں، اور میرے لیے احساس ہے کہ آپ کے حضور میں مجھے شعر پڑھنے کا موقع ملے اور آپ اس کی بھی کچھ اصلاح فرمائیں. نہیں فرمائیں آپ تو ماشاء اللہ بہت عمدہ شاعرہ ہیں آپ کا ذکر خیر سنتے رہتے ہیں ماشاء آپ کی اجازت سے ارشاد آغاز ارشاد. کرتی ہوں. بسم اللہ. دمی دم در کشیدم مرگ سر دیدم کیمرہ آپ پیش سیٹ کر لیں ایک دفعہ، یہ بار بار ہلتا ہے تو لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں، میسج آ رہے ہیں جی مجھے. ڈاکٹر صاحب شایان جی صاحب جی آپ کیمرہ ایک دفعہ فٹ کر جی لیں، اس سے بار بار ہلنے سے ڈسٹربینس ہو رہی ہے. مجھے جی 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 بہت شکریہ. بہت پلیز ڈاکٹر صاحب آپ دمی دم در کشیدم مرگ دیدم پیش چشمانم تو ہاں حق دم ادا کردم خدا آمد به خود ذاتم. کہ ارے جب میں نے حق سبحان اللہ دم سبحان ادا اللہ واہ بہت ماشاء تو عمدہ اللہ. خدا. بہت عمدہ بہت عمدہ. اور شاہ پناهم ده به درگاه تو آمدم. ہاں شاه پناهم ده به درگاه تو آمدم. نجات از گناهم ده به درگاه تو آمدم. سبحان اللہ گشتم سبحان. همه آفاق و جهان را دیدم. ہاں ہاں گشتم همه آفاق و جهان را دیدم. زرین نگاهم ده که به درگاه تو آمدم. زرینم نگاہ بہتر. واہ واہ. یہ ہمارے واہ بہت ناظرین خوب. کو جو ہے آپ کے عظما ذرا سا ترجمہ بھی کرتے جائیے تاکہ ناظرین کے کتنے خوبصورت آپ کے فارسی کے شعر ہیں ان کو جو ہے، کیونکہ زبان شاعر جو ہے ترجمہ کرے تو اور مزہ آتا یہ ہے آپ وہی کے. بات ہے، کب تھی قسمت کے ثناخان محمد ہوتی. ہاں کب تھی ہاں قسمت کے ثناخان محمد. کملی والے کی عطا ہے یہ نوائے زریں، وہ محمد وہ مدثر وہ مزمل وہ شفیع، جس نے ہاں. اوڑھائی میرے سر پہ رضا زریں. ارے واہ ردائے سبحان زریں. اللہ ماشاء سبحان اللہ اللہ. ماشاء اللہ کیا خوب. آپ ذو لسان جو ہیں آپ کے فارسی کی بھی شاعرہ ہیں، اردو کی بھی شاعرہ ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ آپ کو جو ہے سلامت رکھے. ہندی آگے بڑھی. اور جی میں نے کہا ہندی اور پنجابی میں بھی کچھ توازمائی کرتے ہیں. اچھا بہت اچھا ماشاء اللہ. کیا کہنے، وہ بھی سنائیے ہمارے سننے والے جو ہے ہر آپ کے جو ہے ہر گوش قسم بار کی جو آواز ہے ہے. استفادہ. جی جی وہ چھوٹی سی ہندی کی پہلے سنا دیتی ہوں. ارشاد. اپدیشک نے اپکار کیا. ہوں. اپدیشک نے اپکار کیا، جیون سپنا ساکار کیا. اس ارے کے واہ. گیتوں کی مالا کو ہر ویکتی نے سویکار کیا. ارے مالا کو ہر کیول ویکتی من نے سویکار کیا. واہ واہ. یعنی شاعرہ ہماری یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو ہے گیتوں کی جو مالا ہے اس کو ہر شخص نے آپ کے پسند کیا. سویکار جو ہے آپ کے ہندی کا لفظ ہے ہر ویکتی. ہر ویکتی. جی علامہ اقبال کے بارے میں ہے نا، اقبال بڑا اپدیشک ہے. میں نے جی اس میں پھر لکھا کہ اپدیشک نے اپکار کیا، ہاں جیون سپنا ساکار.
اس کے گیتوں کی مالا کو ہر ویکتی نے سویکار کیا. کیول من اتم ہے مانو, کیول من اتم ہے مانو, اتم ہر سوچ بچار کیا. رومی مانو اور پربھتا کا اقبال نے ہر کردار کیا. ہر کیا واہ واہ واہ، بہت اچھا، خوب، بہت اچھا، بہت خوب، بہت خوب. بہت خوبصورت. آپ کے جو ہے پھر اس کو پڑھیے، یہ جو ہے بہت ہی عمدہ اضافہ ہے اقبال شناسی میں اور اقبال کی شاعری پر، اور بالکل صداقت سے پھر پڑھیے اس کو. یہ بہت اچھا کہا آپ نے، بہت عمدہ، دیشک بہت. نے اپکار کیا, جیون سپنا ساکار کیا. اس کے گیتوں کی مالا کو ہر ویکتی نے سویکار کیا. واہ، کیول من اتم ہے مانو, اتم ہر سوچ وچار کیا. رومی مانو اور پربھتا کا اقبال نے ہر کردار کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا، بہت اچھا. یہ اور اقبال نے جو اپدیشک کا ورڈ یوز کیا تھا، آپ نے اس سے پورا خطا بنا دیا آپ کے. ماشاءاللہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ. اپدیشک پڑھیے. کے بہت معنی نہیں لوگ سمجھ, میرا خیال ہے اس سے سمجھ گئے تھے. جی جی، آپ سمجھ گئے. جی ہاں، بالکل صحیح. بے شک. غزل دیکھیے, یہ آج کے الفاظ کے ساتھ, یعنی سمجھیے اس میں میں نے بہت کوشش کی کہ فارسی وغیرہ کم ہو تاکہ عام شخص کو سمجھ آ سکے. جی، بدلا جو گھر تو سارا گھرانہ بدل گیا. ارے واہ، بدلا جو گھر گھر تو سارا گھرانہ بدل گیا. واہ واہ، جیسے میری خوشی کا ٹھکانہ بدل گیا. اچھا ہے، بہت اچھا. بدلا واہ، تو سارا گھرانہ بدل گیا, جیسے میری خوشی کا ٹھکانہ بدل گیا. کوشش سے ہم بھی ساتھ زمانے کے ہو لیے, پھر یہ واہ. ہوا عجب کہ کہ زمانہ بدل زمانہ گیا. بدل زمانہ گیا. بدل گیا. بہت خوب، پھر بہت پڑھیے اس کو، خوب، بہت کیا اچھا کوشش کہا، کمال ہے. بہت اچھا، بہت واہ، اچھا، بہت اچھا، کوشش بہت. بہت خوب، بہت خوب. سے ہو لیے, پھر یہ ہوا عجب کہ زمانہ بدل زمانہ گیا. بدل گیا. واہ واہ. ہم گنجے بے بہا تھے کبھی اس کے واسطے, ہاں، ہم گنجے بے بہا تھے کبھی اس اس کے واسطے, سم العجب کہ اس کا خزانہ بدل گیا. بہت اچھا، سم بہت. واہ، العجب کیا کہنے، کیا کیا کا کیا خزانہ شکوا بدل ہے، گیا. کیا شکوا ہے، کیا آپ کے جو ہے بہت عمدہ، بہت عمدہ، کمال ہے. ہم کہہ رہے کچھ, پھر عرض ہے ہم کہہ رہے تھے کچھ پہ ادا ہو رہا تھا کچھ. ہاں، ہم کہہ رہے تھے کچھ پہ ادا ہو رہا تھا کچھ. ہم گنگنا رہے تھے ترانہ بدل بدل گیا. گیا. ہم بالکل نیا مضمون ہے. ہم ترانہ بدل گنگنا گیا. رہے تھے، ترانہ بدل گیا. واقع میں اس میں صداقت بھی ہے، اور اس میں پوری طریقے سے بات برتنے کا جو انداز آپ نے بتایا ہے، واہ واہ واہ. اور اس میں ایک ملیح سا آپ کا شکوہ جو نسوانی جذبات کا ہے وہ بھی ہے. پورے ہر شعر میں ہم محسوس کر رہے ہیں اس چیز کو. یہی آپ کے جو ہے ہماری شاعرات کی شاعری ہے، جس میں شاعر بھی موجود ہے، جس میں نسوانی جذبات بھی موجود ہیں، جس میں آپ کے جو ہے مرد بنیاد جو معاشرہ ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ کے جو ہے جو رنجش ہے وہ بھی پورے ہر چیز آپ کے جو ہے بہت عمدہ، بہت عمدہ اس میں. اور سنائیے، اور سنائیے. ہم بھی اداس منظر شام و سحر اداس. ہاں، ہم بھی اداس منظر شام منظر و سحر اداس. احساس سحر ہوا کہ دیوانہ بدل گیا. ایسا شہر ہوا واہ کہ واہ. دیوانہ بدل. واہ واہ دیوانہ واہ واہ، بدل گیا. بہت اچھا، بہت کردار سب وہی تھے کہانی بدل گئی. واہ. کردار سب وہی تھے کہانی بدل گئی. زرین زندگی کا فسانہ بدل گیا. بہت اچھا، بہت اچھا. کیا ردیف کو آپ نے بدل گیا کا جو ہے کس طرح سے نبھایا ہے. واہ 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 واہ. اور سنائیے. اور دو شعر. مہر عالم تاب گم تھا روشنی مدھم سی. ہاں، میرے عالم مہر گم تھا. تاب گم تھا روشنی مدھم سی تھی, اور فضائے نیلیوں میں تیرگی مدغم سی تھی. واہ 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 واہ، واہ. کیا خوب ہے. چشمے سبحان تر اللہ. میں تیرتا تھا جب کوئی عکس جمیل. ہاں، سر میں تیرتا تھا جب کوئی جو عکس کوئی عکس جمیل. جمیل. کب کوئی پہچانتا تصویر کچھ مبہم سی.
ارے واہ، کب کب کو ہی ہوں، پہچانتا، تصویر کچھ مبہم سی تھی، واہ 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 اور نفی کا ربط ہے اسبات کا ہے یا خوشبو، واہ، نفی کا ربط ہے اسبات کا ہے یا خوشبو، صلہ یہ میری مناجات کا ہے یا خوشبو، ارے واہ، سبحان اللہ، سبحان صلہ یہ میری مناجات کا ہے یا خوشبو، تمہارے ہاتھ میں پھولوں کی ڈال ہے شاید، تمہارے تمہارے ہاتھ میں پھولوں کی ڈال ہے شاید، یہ اشارہ میری ذات کا ہے یا خوشبو، ارے واہ، یہ بہت واہ، اچھے، بہت اچھا نبھایا، واہ 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 واہ، تمہارے بہت خوب، ہاتھ میں پھولوں کی ہے شاید، یہ واہ ستارہ میری ذات کا ہے یا خوشبو، فضا معمبر و مسحور و شاد لگتی ہے، واہ، فضا معمبر و مسحور و شاد لگتی ہے، اثر یہ تجھ سے ملاقات کا ہے یا ارے واہ، سبحان اللہ، اثر سبحان اللہ، اثر یہ واہ واہ واہ، اثر یہ تیرے ملاقات کا، واہ واہ واہ، بہت اچھے، بہت اچھے، واہ وہ مثل جگ ایک صاحب میرا آئے تو بلائیں گے اندر، ایک صاحب واہ، مجھ سے ملنے آئے. ہلو، جی جی، وہ مثل جگنو کا رہنما بھی ہوتا ہے، ستارہ ہوں، میری جگت رات کا ہے یا خوشبو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ، جگت بہت خوب، وہ مہک رہی ہے یہ مٹی خمیر عشق، ذرا واہ، اونچی پڑھیں. مہک ایک رہی ہے مٹی، مہک رہی ہے یہ مٹی خمیر عشق جو ہے، یہ معجزہ بھی کرامات کا ہے یا یہ بہت خوب، سبحان معجزہ اللہ، بھی سبحان، کرامات یا بہت خوب. واہ، واہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ، جب ایسے شعر کہتی ہوں تو پھر کہتی ہوں ہر گھڑی ایک اضطراب میں ہوں، ہر گھڑی ہاں، ایک اضطراب میں ہوں، میری طوفان سے آشنائی ہے، اچھا ہے، بہت اچھا ہے، میری طوفان سے آشنائی ہے ہر گھڑی اس طرح، واہ واہ واہ، بہت خوبصورت، واہ واہ واہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ، اور سنائیے آپ، اور یہ 3 شعر دیکھیے، اس میں بھی کچھ نیا باندھنے کی کوشش کی ہے، مضمون دیکھتے ہیں آپ کی رائے کیا آتی ہے۔ درختوں کے بھی اب سائے نہیں ہیں، ہاں، درختوں کے بھی اب سائے نہیں ہیں، خزاں پتوں کو لے کر اڑ گئی ہے، ارے واہ انہی واہ، راہ واہ، واہ، انہی واہ، راہوں پہ ہم بھی تو کھڑے تھے، ہوں، انہی ہاں، راہوں پہ ہم بھی تو کھڑے تھے، محبت موڑ پچھلا مڑ گئی ہے، ارے واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا واہ، خوبصورت، بہت خوب، واہ 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 واہ، بہت راہوں پہ عمدہ، ہم بہت بھی عمدہ، تو کھڑے تھے، محبت واہ، موڑ پچھلا مڑ گئی ہے، فقط لکھا تھا یہ لوہے ازل پر، فقط لکھا تھا یہ لوہے ازل پر، تیری نسبت زمین سے جڑ گئی، جڑ گئی ہے. ارے تیری واہ نسبت واہ زمین سے واہ، جڑ گئی، واہ کیا واہ واہ کمال ہے واہ بھائی، واہ کیا کمال ہے. واہ واہ، اندر میرا باہر میرا اکو میرا ویس، اندر واہ، میرا باہر میرا اکو میرا ویس، جگ وچ لنگ گئی سہندیاں سہندیاں روپا ہو گئے تھے، ارے جگ وچ سبحان اللہ، لنگ گئی سہندیاں سہندیاں روپا ہو گئے تھے۔ واہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ، آپ نے فارسی بھی سنائی، آپ نے پنجابی بھی سنائی، ہندی بھی مگر سنائے۔ آپ کی جو ہے اردو کی جو ہے غزلیں اور اردو کی نظموں کا جواب نہیں، اور میں ممنون ہوں ہمارے شریف اکیڈمی کے، کہ آپ جیسے جو جینوئن شاعری ہو رہی ہے، جو عمدہ شاعری ہو رہی ہے آپ کے، اس سے دنیا ادب کو آشنا ہونا چاہیے، اور آپ نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ کی جو ہے ایک بہرحال مقصد تو ہمارا وہ تھا غزل کا، اور آپ کا جو ہے کیا کہتے ہیں، یہ جو مضمون آپ نے باندھا، اور مخصوصاً میں بڑا انٹرسٹڈ ہوں کہ آپ نے صوفی شاعر اور ان کی جو فارسی کی جو وہ ہیں اس کو ترجمہ، اور اس کا کچھ آپ کے جو شفیق مراد کہہ رہے تھے کہ ان کی کچھ دوہوں کو اور
فارسی شاعری کو بھی آپ کے جو ہے آپ نے منظوم کیا ہے، وہ بھی میں انشاءاللہ حاصل کروں گا اور اس کا مطالعہ کروں گا ضرور آپ کے۔ جی ہاں، میں نے ایک کتاب میری شاعری کی، فارسی شاعری کی کتاب، یہاں ایک تقریب تھی، میں کانفرنس تھی، اس میں اس وقت کے جو سیکریٹری اکیڈمی آف لیٹرز ایران تھے ڈاکٹر محمد رضا نصیری، وہ یہاں تشریف لائے، تو ان کے ساتھ میں نے لٹریچر کے پرائز، جی تو جی اس وقت وہ پھر میری شاعری ان کو پسند آئی اور انہوں نے ایران سے وہ شاعر، اس کے بعد میں نے ایک ریسرچ کا کام کیا، حضرت سلطان باہو کی کتاب نور الہدا کے فارسی اشعار اور اصطلاحات عرفانی کی شرح کی، وہ بھی ایران شرح سے کی ہے آپ نے۔ سلطان باہو آپ کے رحمت اللہ کے جو شاعری ہے اس کی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان کی تشریح کی؟ خاص کتاب ہے نور الہدا، وہ جی ہاں، منصور و منظوم ہے، وہ جی ہاں، جس طرح گلستان لکھی ہوئی ہے نا، منصور بھی ہے جی ہاں، منظوم، میں نے اس میں سے وہ اشعار الگ کیے اور پھر ان کی اصطلاحات عرفانی میں ان کی شرح بھی دی، اس لیے کہ ایران میں حضرت سلطان باہو کے بارے میں اتنا نہیں جانتے لوگ، ان کی شاعری وہ سمجھتے ہیں صرف ایک چھوٹا سا ان کا دیوان ہے، تو صحیح، لیکن اگر ان تمام جی ہاں، جی ہاں۔ تو وہ میں اتفاق سے 3 مہینے پہلے 4 مہینے پہلے حضرت سلطان باہو کا جو فنکشن ہوا تھا اسلام آباد میں، اس میں میں شریک تھا، اور ہم کوشش بھی یہی کر رہے ہیں کہ ان پر ایک اور اچھی چیز آپ کے جو ہے آ سکے۔ بہرحال عظما آپ کے ناظرین صاحبہ بہت عمدہ، اور آپ کا صرف جو ہے تخلصی آپ کے زرین نہیں بلکہ آپ کے شعر بھی مزین ہیں پوری طریقے سے فارسی، پنجابی اور ڈاکٹر اردو صاحب کے۔ آپ اپنا ویڈیو چیک کریں ذرا، جی، تو یہ کس کا ہو رہا ہے؟ آپ اپنا ویڈیو چیک کریں، جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، اچھا، کیا ہو رہا ہے؟ کیا کچھ بس ٹھیک انٹرنیٹ ہے، کا؟ اب ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اوکے ہو گیا، ہاں، تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ ہماری مہمان شاعرہ جو ہے ڈاکٹر عظما کی جو فارسی شاعری ہے، جو پنجابی شاعری ہے، جو اردو شاعری ہے، اور اس کے علاوہ جو ان کے فتوحات ہیں، مخصوصاً حضرت سلطان باہو کا جو انہوں نے آپ کے جو ہے جو نثری اور جو منظوم حصے ہیں، منظوم حصوں کو جو انہوں نے آپ کے علیحدہ کر اس پر کام کیا ہے، ہمارے جامعہ میں فارسی دور ہونے کی وجہ سے پوری طریقے سے ہماری پوری تاریخ آپ کے جو ہے 250 سال پہلے کی پوری فارسی سے جڑی ہوئی ہے۔ تو فارسی سے علامہ اقبال سے جو پوری آشنائی کم ہوتی جا رہی ہے، اور اقبال شناسی کے لیے ضروری ہے، میری نظر میں جو ہے ڈاکٹر عظما، وہ فارسی جاننا ضروری ہے اقبال شناسی کے لیے۔ یہ میرا چھوٹا بہت سا، درست ہے۔ کیونکہ میں نے بتایا ہے کہ 16,000 آپ کے جو ہے کل علامہ اقبال کے اشعار جو ہم نے وہ کیے ہیں، 16,840 شعروں میں سے تقریباً 8,000 شعر جو ہیں فارسی کے ہیں ان کے، تو وہ مطالب جو بعض وقت اردو شاعری میں تشنے رہتے ہیں، وہ آپ کو اس کا سلسلہ فارسی میں ملے گا۔ تو اس لحاظ سے ضرورت اس چیز کی ہے، آپ جیسے یعنی ابھرتے ہوئے اور وارد اور ماہرین کو چاہیے کہ علامہ اقبال کے فارسی کلام کو بھی پوری طریقے سے مخصوصاً پیش کریں اپنے پنجابی میں، اردو میں اور دوسرے ڈائلیکٹس میں، تاکہ یہ روشنی پھیل سکے۔ بہرحال بہت بہت مبارک ہو آپ کو، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ سر بات تھی کہ فکر اقبال فاؤنڈیشن کے فورم سے میں کوشش کر رہی ہوں علامہ اقبال کے افکار کی جو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتی ہوں، اور اس میں فارسی اشعار پڑھ کر، خاص طور پر ابھی پچھلے دنوں ریٹائرڈ آئی جی ذوالفقار چیمہ صاحب نے بھی گفتگو رکھی، تو وہاں انہوں نے میری تقریر رکھوائی کہ لوگ فارسی کو اس طرح سے نہیں سمجھ پا رہے اقبال کے کلام کو، آپ اس کی طلباء کے لیے وضاحت کریں، تو وہاں میں نے کوشش کی، اور میں نے باقی کی جو غزلیات ہیں ان کا فارسی سے اردو ترجمہ اور پھر ہندی ترجمہ دیوناگری میں، اور اس کے بعد اصطلاحات کی شرح کی ہے، انشاءاللہ جلدی وہ
میں نے پروجیکٹ کیا کسی کے ساتھ، انشاءاللہ وہ کتاب جلد منظر عام پر آ جائے گی، میں آپ کو پیش کر دوں۔ انشاءاللہ آپ ہمارے جو ہے بے دل کا بھی جو ہم لوگ کام کر رہے ہیں ہمارے ایک ٹیم میں شامل رہیے، کیونکہ اس وقت جو ہے ضرورت یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو شریف اکیڈمی کے جو جلسے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ادبی لحاظ سے ایک دوسرے سے نزدیک اور جڑ جائیں آپ کے، تو بے دل پر ہم کر رہے ہیں انٹرنیشنل بے دل فاؤنڈیشن وغیرہ، اس میں بھی مسئلہ یہی ہے، اگرچہ کہ وہ مشکل پسند شاعر ہے، بہت مشکل ہے، لیکن کام یہ ہے کہ یہ دریا بہہ رہا ہے، تو جتنا بھی آبشار بلندی سے گرے گا اتنی ہی آپ کے انرجی اور روشنی ہم اس سے حاصل کر سکیں گے اگر ہم نے استفادہ کیا، تو آپ جیسے جو ہے ابھرتے ہوئے اور میں ممنون ہوں، انشاءاللہ پوری طریقے سے آپ کے یہ ساتھ قطرے جو ہے پہنچ دریا قطره ای که به دریا رسیده است جز ما کسی دیگر نتواند به ما رسید، ما رسیدیم به شما۔ خیلی ممنون، بہت شکریہ آپ کے، بہت عمدہ طریقے سے آپ نے بیان کیا۔ اب میں اس جو اگر اجازت دیں تو شفیق مراد صاحب ایک چھوٹی سی نظم سنا دیتا جی ہوں سر، اور آپ کے جو آپ کی شاعری کے بغیر مکمل نہیں ہوگا، کیونکہ شاعری آپ کی وہ ڈیو ہے، درمیان میں منقطع ہو گیا، تو اس نہیں، لیے آپ کے ہم جو ہے ایک دو چار شعر سن لیجئے، آپ کے جو ہے جی جی وہ داغ کا جو شعر تھا نا، آپ کے کہتے ہیں کہ غالب مسلسل 18 سال کے داغ کا یہ شعر پڑھتے رہتے تھے، حال ہی لکھتے ہیں کہ جب گیا میں دیکھا کہ جو ہے حضرت مرزا غالب جو ہے 18 سال کے اس شہزادے، کیونکہ یہ وزیر بیگم کا بیٹا تھا نا آپ کے، جو ہے کہ جو شہزادے سے شادی ہو گئی تھی ان کی داغ کی ماں کی، تو رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر آتا ہے پروانہ۔ تو یہ واہ داغ کا جو شعر تھا یہ مرزا غالب کو بہت پسند تھا، تو میں نے سوچا کہ 4 شعر ہم بھی لکھ لیتے ہیں اسی آپ کے جو ہے، جی تو عرض ارشاد۔ کیا ہے کہ نگاہ یار کی جنبش سے ہے گردش میں پیمانہ، نگاہ یار کی جنبش سے ہے گردش میں پیمانہ، یہ ہے محفل رندانہ یہاں ساخی ہے جانانہ، نگاہ یار کی جنبش سے ہے گردش میں پیمانہ، واہ یہ ہے محفل رندانہ یہاں ساخی ہے جانانہ، اور عرض کیا ہے نشاتے، یہ غم ہے دنیا میں، خوشی تو ایک لحظہ ہوتی ہے، نشاتے شورش محفل ہے سب تصویر غم خانہ، واہ نشاتے شورش محفل ہے سب تصویر غم خانہ، فریب زندگانی سے نہ اپنے دل کو بہلانا، فریب واہ واہ زندگانی سے، فریب زندگانی سے نہ اپنے دل کو بہلانا، اور عرض کیا ہے یہاں کیسے کریں درد دروں نہ محروموں میں ہم، محرم ہی نہیں ملتا، بیاں کیسے کریں درد دروں نہ محرموں میں ہم، ہماری زندگی جن کو نظر آتی ہے افسانہ، ہماری بس زندگی، ہماری زندگی جن کو نظر آتی ہے افسانہ، اور یہ دیکھیے شفیق صاحب کہ عظما صاحبہ آپ بھی کہ ادھر آنا ادھر جانا اسے کھونا اسے کس کے پانا، پاس ہے؟ کیا بات۔ ادھر آنا ادھر جانا اسے کھونا اسے پانا، بشر کی دل فریبی سے بنی ہے دنیا بت خانہ، بشر کی واہ دل واہ فریبی سے، بشر کی دل فریبی سے بنی ہے دنیا بت خانہ، اور عرض کیا ہے فضا ہے عشق و مستی کی خراباتی ہے ہستی کی، فضا ہے عشق و مستی کی خراباتی ہے ہستی کی، وہی آئے جسے معلوم ہے آداب میں خانہ، وہی واہ واہ آئے، واہ، وہی آئے آئے جسے معلوم ہے آداب میں خانہ،
اور یہ دیکھیے کہ ہماری جان کیا ہے، بلبلا ہے موج ہستی پر. ہماری جان کیا ہے؟ بلبلا بلبلا ہے ہے موج ہستی موج پر. واہ. ہستی پر. یہی گلدستہ لبیک ہے عاشق کا نذرانہ. یہی گلدستہ لبیک ہے، یہی گلدستہ لبیک ہے عاشق کا نذرانہ. اور عرض کیا ہے کہ یہ ہے ملک جنوں سکہ خرد کا یا نہیں چلتا. یہ ہے ملک جنوں سکہ خرد کا یا نہیں چلتا. وہی ہے یہاں پہ فرزانہ جو ہے دراصل دیوانہ. دیوانہ. وہی ہے واہ یہاں پہ واہ. فرزانہ، وہی ہے یہاں پہ فرزانہ جو ہے دراصل دیوانہ. اور آخری شعر دیکھ لیجئے کہ تقی بہتر یہی ہے کچھ نہ کہنا رازداروں سے. تقی بہتر یہی ہے کچھ نہ کہنا رازداروں سے. جسے تم اپنا سمجھے تھے ہمیشہ تھا وہ بیگانہ. جسے تم اپنا سمجھے تھے ہمیشہ تھا وہ بیگانہ. نگارے یار کی جنبش سے ہے گردش میں پیمانہ. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کے حسن سماعت کا. بہت ممنون. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کے بہت شکریہ. آج پروگرام کافی طوالت اختیار کر گیا. کچھ نیٹ کے مسائل تھے اور کچھ موضوع گفتگو بھی ایسا تھا. اور ڈاکٹر عثمہ زرنی جن کا اردو ادب میں ایک نام اور مقام ہے، آپ نے وقت نکالا اور آج کے اس محفل میں تشریف لائیں. میں ان کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اور انشاءاللہ انہیں پھر بھی ہم زحمت کلام بھی دیں گے اور زحمت خیال بھی دیں گے. اور اسی طرح آپ کے ہاں، آپ کی گفتگو مختلف موضوعات پر میں نے سنی، مجھے بہت وہ اچھی لگی. اور میری خواہش ہوگی کہ آپ کو بھی دعوت دی جائے تاکہ آپ اپنے علم سے ہمارے سامعین کو آشنا کر سکیں. اور میں اسی طرح محترم شایان حقی صاحب جو کہ بوجوہ تشریف لے جا چکے ہیں، ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. ہاں وہ مہمان ہیں یہاں پر، اس وجہ سے مصروف ہوں گے آپ کے. جی ہاں، جی ہاں. جی، تو ان کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ تشریف لائے. اسی طرح ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ کا اور محترم ڈاکٹر تقی عابدی کا کہ جنہوں نے اس پروگرام میں شرکت کی اور آج کی اس محفل کو چار چاند لگائے. یہ روشنی اور خوشبوؤں کا سفر ہے جو ہمارے جس پہ ہم جس پر ہمارا کارواں چل رہا ہے. اور تمام دوست جو ہمارے ساتھ شامل ہیں وہ بھی اسی کارواں کے ہمارے مسافر ہیں. اور یہ وہ راستہ ہے جس کی کوئی منزل نہیں، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس وقت مجھے بھٹکا دینا جب سامنے منزل آ جائے. تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا، منزل در منزل یہ سفر جاری ہے. اور ہم دعا گو ہیں ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کے لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، ان کے علم میں برکت ڈالے اور ان سے ہم فیض یاب ہوتے رہیں. اسی طرح میں محترمہ ڈاکٹر عظمیٰ کے بھی علم سے بہت متاثر ہوں. انشاءاللہ انہیں بھی ہم زحمت دیں گے. ان کی شاعری بھی منفرد ہے اور اس میں خیالات کی بلندی کے ساتھ ساتھ ایک رومی اور اقبال کا رنگ اس میں ملتا ہے جو کہ مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے. بہت شکریہ. میں تمام سامعین اور ناظرین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور محترمہ طاہرہ رضا جنہوں نے شکاگو سے ہمارے ساتھ شامل ہوئیں، اسی طرح جاوید اکبر صاحب اور نظر حسین فرینکفورٹ سے ہمارے ساتھ شامل ہوئے. ڈاکٹر شبیر احمد قادری جو مسلسل ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں. اسی طرح منشا قاضی جو کہ اس پروگرام کی تشہیر میں بھی میرے ساتھ معاونت کرتے ہیں. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام کو سنا اور سامعین کو شیئر کیا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ استفادہ
کر سکیں۔ میں اس کے ساتھ ہی محترم شایان حقی صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ آپ اگر چاہیں تو آخر میں 2 منٹ گفتگو کر سکتے ہیں۔ آپ نے چونکہ مجھے ابھی میسج کیا ہے کہ آپ اختتامی کچھ کلمات کہنا چاہتے ہیں، تو اس کے بعد پھر ہم اس پروگرام کا باقاعدہ اختتام کرتے ہیں۔ جی جی ماشاء اللہ سر۔ آپ اپنا مائک کھول لیں۔ ہاں سنے نہیں آ رہا ہے، میوٹ ہے وہ۔ جی آپ کے لیفٹ سائڈ پہ وہ ریڈ ہے سکرین کے اوپر مائک ہے، اسے کھول لیں۔ تو عظمیٰ صاحبہ کون سے یونیورسٹی میں آپ اس میں ہیں؟ جی آپ کون سے یونیورسٹی میں پڑھاتی ہیں؟ کون سے کالج میں آپ پڑھاتی ہیں؟ لاہور میں آپ؟ اورینٹل کالج سر، اورینٹل کالج پنجاب یونیورسٹی۔ اچھا اچھا، شعبہ فارسی میں۔ شعبہ فارسی۔ شعبہ فارسی اورینٹل کالج۔ جی السلام علیکم۔ جی جی اب آپ کی آواز آ رہی ہے، بتائیے۔ جی جی بہت شکریہ، میں مستقل آپ کے ساتھ تھا لیکن میں بات نہیں کر پا رہا تھا کہ میرے کچھ جی جی مہمان تشریف لے آئے تھے جو مجھے لینے آئے تھے، اور مگر میں آپ کا پروگرام مستقل سنتا رہا سارے وقت۔ ڈاکٹر صاحب کو بھی سنا میں نے، ڈاکٹر عظمیٰ کا بھی بہت خوبصورت کلام سنا، ہندی کا بھی اور فارسی کا بھی، اور ڈاکٹر صاحب کا بھی، اور شفیع مراد صاحب کی بھی شاعری بہت پسند آئی مجھے، بہت اچھی شاعری تھی انہوں نے، بہت آسان اور عام فہم شاعری تھی، مشکل نہیں تھی میرے لیے، مجھ جیسے جاہل آدمی کے لیے بھی بڑی آسان تھی اردو میں، اتنی آسان اردو میں انہوں نے شعر کہے۔ بس میں آپ سب کا بہت شکریہ ہوں، اور شریف اکیڈمی کا بھی جنہوں نے یہ کتاب کے لیے پروگرام کا اہتمام کیا، اور بڑا اچھا کلام سننے کو ملا۔ میں چونکہ میرا قیام مختصر ہے تو اس لیے قسمتی سے میں سارے وقت ساتھ نہیں آپ کے رہا، لیکن سنتا رہا میں آپ کو، میں نے پروگرام پورا سنا ہے۔ تو اجازت دوں گا آپ سے، بہت شکریہ آپ کا، بہت ممنون، بہت آپ کی یعنی محبت ہے آپ کے بہت حساب سے، اور اپنے وقت نکالا بڑا سا۔ عظمیٰ صاحبہ کو میں بولوں گا تو اپنے دادا کی کتاب پڑھنا چاہوں گا جو انہوں نے ترجمہ کیا ہے حافظ کا۔ جی ہاں جی یہ کتاب ہے وہ، جی ہاں جی حافظ کا بہت عمدہ فارسی کا پورا مکمل ترجمہ ہے، اور اسی بحر میں خاص بات یہ ہے۔ تو آپ مراد صاحب میرا نمبر دے دیجیے گا عظمیٰ صاحبہ کو، پھر میں ان سے بحر آپ سے بات۔ بہت شکریہ، اللہ بہت شکریہ۔ جی بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا ہم باقاعدہ اختتام کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی شفیق مراد کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے اس شعر کے ساتھ کہ ہم ہیں اردو ادب کے مت والے، روشنی ہم نے 400 کی ہے۔ خدا حافظ۔ بہت شکریہ، ممنون، بہت شکریہ، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب،